مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی قیامت کے روز جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا من فرج عن مکروب امتی، یعنی وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے۔ فمن احیا سنتی، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جنہیں عقل سلیم عطا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے فرامین پر غور و فکر کرتے ہیں، اور نصیحت ان کے دل پر اثر کرتی۔ اگر بتقاضۂ بشریت کو گناہ بھی ہو جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کو اپنے سے ہلکا سمجھنا، حقیر جاننا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کے اندر ایسے سرایت کر جاتے کہ خود احساس تک نہیں ہوتا۔ تکبر، عجب، خود پسندی، اپنی رائے کو بہتر سمجھنا، یہ گناہ ایسے ہیں کہ جن پر عام طور پر ندامت بھی نہیں ہوتی۔ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کو چار لوگ جاننے والے ہو گئے، جس کو چار آیتیں یاد ہو گئیں، چند چیزیں یاد ہو گئیں، کبھی علم کا تکبر، کبھی عمل کا تکبر، عجب، خود پسندی، اپنی رائے کو اچھا سمجھنا، اپنے عمل میں ایسا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جانا، اور اس پر ندامت بھی نہیں ہوتی، اس پر احساس بھی نہیں ہوتا، شیطان نہیں ہونے دیتا نا۔ تو ایک مرتبہ خراسان کے کوئی عالم صاحب تھے، حضرت قطب الدین اولیاء ابو اسحاق ابراہیم علیہ رحمہ کے بیان میں شریک تھے۔ حضرت قطب الدین اولیاء ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان بڑا پر اثر ہوتا تھا۔ پورے مجمع میں آپ کے پر اثر وعظ سے ایک وجدانی کیفیت آ رہی تھی۔ اس وقت خراسانی عالم صاحب کے دل میں یہ بات آئی کہ میرا علم شیخ سے کہیں زیادہ ہے۔ خراسان کے جو عالم تھے ان کے دل میں ایک بات آئی کہ میرا علم حضرت ابو اسحاق ابراہیم سے کہیں زیادہ ہے، لیکن جو مقبولیت انہیں حاصل ہے وہ مجھے تمام علوم پر دسترس کے باوجود بھی حاصل نہیں۔ یہ دل میں خیال آیا خراسان کے عالم صاحب کی کہ مجھے وہ مقبولیت حاصل نہیں جو انہیں حاصل ہے، جبکہ میں ان سے بہت زیادہ علم رکھتا، عالم ہوں، بڑا عالم ان سے۔ تو یہ ان کے دل میں جو بات آئی، حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے نور باطن سے اس عالم کی نیت کو بھانپ کر بیان کرتے کرتے ہی
اجتماع کو مخاطب کر کے فرمایا اس قندیل کی طرف دیکھو، آج قندیل کا تیل اور پانی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ پانی کا کہنا ہے کہ خدا عز و جل نے مجھے ہر شے پر فوقیت عطا کی ہے، کیونکہ اگر میرا وجود نہ ہوتا تو لوگ شدید پیاس سے مر جاتے، اور یہ مرتبہ تجھے حاصل نہیں۔ پانی تیل سے کہہ رہا ہے کہ میں نہ ہوتا تو لوگ پیاس سے مر جاتے، یہ مرتبہ تجھے حاصل نہیں، اس کے باوجود تو میرے اوپر آ جاتا ہے۔ تیل اوپر ہوتا ہے قندیل میں، تو پانی نے کہا کہ اس کے باوجود تو میرے اوپر آ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں تیل نے کہا میں منکسر المزاج ہوں اور تجھ میں غرور و تکبر ہے، کیونکہ میرا بیج پہلے زمین میں ڈالا گیا، پھر پودا نکلنے کے بعد مجھے کاٹ کر کوہلو میں پیلا گیا، اس کے بعد میں نے خود کو جلا جلا کر دنیا کو روشنی دی، اور جس قدر اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں میں نے ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے وعظ ختم کر دیا، بیان ختم کر دیا۔ آپ کا بیان ختم ہوتے ہی وہ خراسانی عالم آپ کے مقصد کو سمجھ کر آپ کے قدموں میں گرے اور توبہ کر لی، توبہ کر لی۔ یعنی یہ حضرت ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حکمت بھری نصیحت تھی جو اس عالم صاحب کے دل میں اتر گئی کہ یہ تو تم دل میں سوچ رہے ہو کہ میں علم کے باوجود وہ شہرت نہیں جو ان کی ہے، ان کے بیان میں لوگوں پر ایک رکت طاری ہے، وجدانی کیفیت طاری ہے۔ تو آپ نے پانی اور تیل کی مثال دے کر سمجھایا کہ پانی تیل سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے اوپر آ جاتا ہے، جبکہ میں نہ ہوتا لوگ پیاس سے مر جاتے۔ کہ پھر تیل نے جو بتایا کہ میں عاجزی کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے زمین میں ڈالا گیا، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ مجھے مٹی میں ملایا گیا، زمین میں ڈالا گیا، پھر پودا نکلنے کے بعد مجھے کاٹ کر کوہلو میں پیلا گیا۔ یہ کوہلو میں جب یہ سرسوں وغیرہ ڈالی جاتی ہے تو اس کا تیل نکلتا ہے، تکلیفیں اٹھائی اور خود کو جلا جلا کر لوگوں کو روشنی دے رہا۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی کسی کے بارے میں کبھی بدگمانی میں نہیں آنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مجھ سے زیادہ عزت کیوں پا گیا، مجھ سے زیادہ شہرت کیوں پا گیا۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ خیر وہ تو عالم صاحب الحمدللہ عز و جل سمجھ گئے اور رجوع کر لیا، توبہ کر لی کہ جو دل میں بدگمانی آئی تھی اس پر۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ منقول ہے کہ جو 40 دن خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تو ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے نیک صالحین کی برکت سے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ایسے اجتماعات میں شرکت کرنے سے جن میں ایسے مخلص مبلغین کے بیانات ہوں، یقین کیجئے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، رکت طاری ہوتی ہے، اور ندامت کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، اور یہ ندامت کے آنسو انسان کو برائی کی دلدل سے نکال کر اچھائی کے رستے پر لگا دیتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کہتے ہیں کہ مجھے ندامت کے آنسو نہیں ملتے، آپ امیر علیہ سنت کے بیانات سننے لگ جائیں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی خود اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں حیران رہ جائیں گے کہ میرا دل جو نصیحت کرنے والوں کے بارے میں عجیب عجیب وسوسوں کا شکار تھا، لیکن یہ کیا ان کی زبان میں اللہ نے مٹھاس رکھ دی ہے کہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم نے امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی پر جو غور کیا ہے،
یہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے، مخلص ہیں، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے۔ ان کے دل میں تکبر نہیں ہے، نہ عبادت کا، نہ اپنے علم کا، نہ اپنی شہرت کا، تکبر نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، خلوص ہے، للہیت ہے، اور اس خلوص کی برکتیں آج نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدنی چینل سے وابستہ رہنے، مدنی کاموں میں شرکت کرتے رہنے، بالخصوص یہ کیسٹ اجتماع، وی سی ڈی اجتماع، لنگر رسائل کا ذہن بنائیں، خوب خوب آپا کے بیانات کو عام کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ توبہ کا ذہن بنے گا، اور سچی توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے،